یہ جو بچے کے کھونے کی بات ہوئی اور ماں کی بے قراری کی بات ہوئی، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ ہم ایک دعوت میں گئے تھے اور وہاں میرا جو 3rd بیٹا ہے حسان، وہ کھو گیا. اب وہ ایک لان سے دوسرے لان میں چلا گیا تھا. 4 یا 5 سال کا ہوگا بمشکل. ہم نے پورا لان ایک کر دیا، سارے فیملی ممبرز پریشان. میرے تو دل کا حال آپ کو میں کیا بتاؤں، مجھے تو لگ رہا تھا میری دنیا ہی لٹ گئی. حالانکہ اور بچے موجود تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا بس حسان گیا سب کچھ چلا گیا، ایسا لگتا ہے کوئی بھی نہیں باقی میرے پاس. میری ایسی حالت تھی. وہ آدھا گھنٹہ ہوگا جس میں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے. وہ بلون کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دوسرے لان کی طرف چلا گیا اور وہاں ظاہر ہے وہ کھیل رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک لان سے دوسرے لان میں چلا گیا ہے. جب وہ ملا ہے اور جیسے میں نے اس کو گلے لگا کے روئی ہوں زاروں قطار، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میری کیا فیلنگس تھی. اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں ملا تو میں زندگی گزاروں گی کیسے. تو جب یہ ام موسیٰ کے بارے میں آپ کو پڑھا رہی تھی، مجھے اپنا وہ سارا ٹائم یاد آ گیا تھا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جو میرا دوسرا بیٹا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا. گاڑی نے اس کو ہٹ کیا اور وہ گرا، بہت چھوٹا تھا. وہ بے ہوش ہو گیا اور ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کو وامٹس ہو رہی تھیں اور اس کو بے چینی ہو رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا. جو حالت تھی میری میں بتا نہیں سکتی آپ کو. جو کھو جانے کا غم ہے نا یا ڈر ہے ایک ماں کو جو لاحق ہوتا ہے اپنی اولاد کو لے کر، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. تو ام موسیٰ کے اس درد کو، اس بے قراری کو ہر وہ ماں سمجھ سکتی ہے اور بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہے کہ جس نے ایسا کوئی وقت گزارا ہو، بے شک تھوڑا ہی. میں نے ایک ایسی ماں کو بھی دیکھا ہے کہ جس کا بیٹا کھو گیا اور وہ ابھی تک ملا ہی نہیں، نہ وہ زندوں میں سے ہے نہ مردوں میں سے. اس کی ایسی حالت ہے. اب تو پتہ نہیں وہ بچہ جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے. دیکھیں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، کوئی بہت کلوز بھی فوت ہو جاتا ہے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے قریبی کو دفنا کے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اپنا اس دنیا سے جا چکا ہے، کنفرم ہوتا ہے ان کو. لیکن یہ جو کنفرمیشن نہیں ہوتی نا، آیا وہ زندہ ہے یا مر چکا، بہت بڑی بے چینی ہے، بہت بڑی بے چینی. خیر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ام موسیٰ کو موسیٰ لوٹائے، بڑی شان سے لوٹایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بھروسہ تھا. کبھی آپ کر کے دیکھیں اللہ پر ایسا بھروسہ، کسی بہت بڑی ڈیفیکلٹی میں اللہ تعالیٰ سے کہیں سارے معاملات تیرے سپرد کیے، مجھے پورا یقین ہے تو اس کو احسن طریقے سے سولو کرے گا. اللہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ ویسا ہی پائیں گے جیسا آپ اس کے لیے گمان کرتے ہیں، کیونکہ اس کی شان نرالی ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ داخل ہوئے شہر میں. شہر میں تو وہ رہتے تھے، تو یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ شہر میں داخل ہوئے؟ شہر سے مراد وہ جگہ جہاں عام لوگ رہتے تھے. شاہی محلات شہر یا عام لوگوں کی رہائشی آبادی سے دور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھیے جو ایلیٹس کا علاقہ ہوتا ہے وہ غریبوں کے علاقوں سے دور ہوتا ہے. تو فرعون کا جو محل تھا وہ بہت ہی پوش ایریا میں تھا اور یہ چلے گئے عام لوگوں کے علاقے میں. ویسے شاہی بچوں کو اس طرح کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ عوام کی جگہ پر وزٹ کریں، جائیں. بڑے لوگوں کے بچے عموماً اپنی رہائش گاہ پر ہی زیادہ رہتے ہیں یا پھر اپنے علاقوں سے باہر نہیں جاتے. اب یہ چلے گئے عام لوگ جہاں رہتے تھے اس جگہ پر. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور داخل ہوئے شہر میں، یعنی موسیٰ، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت میں، من اہلہا، اس کے رہنے والوں کی. یعنی اس ٹائم پر گئے جب لوگ سو رہے تھے، راستے سنسان تھے. ایسا عموماً ارلی مارننگ میں ہوتا ہے، یعنی بہت جلدی کا ٹائم، صبح کا ٹائم، یعنی اتنی صبح جب نہیں ہوئی ہوتی، بہت ارلی مارننگ کا ٹائم جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یا پھر یہ دوپہر کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے،
جب لوگ ریسٹ کرتے ہیں، یا پھر مغرب سے عشاء کا درمیانی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے شہر کی زندگی میں بڑی ہلچل ہوتی ہے، لیکن شہر بھی سنسان ہوتا ہے کچھ ٹائمنگز میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پر گئے تھے جب شہر میں ہلچل نہیں تھی، راستے سنسان تھے۔ علی حین غفلۃ من اہلھا، غفلت کے وقت میں اس کے رہنے والوں کی۔ فوجدہ، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، یعنی اس علاقے میں، ورنہ بات تو شہر کی ہو رہی ہے کیونکہ المدینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو چونکہ مراد عام لوگوں کے رہنے کا علاقہ ہے تو فیہا، اس شہر میں یا پھر اس علاقے میں، رجلین، دو لوگوں کو، یقتتلان، وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ 30 سال کے تھے موسیٰ علیہ السلام جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ قبطی کے قتل کا واقعہ ہے جس کی ابتدا میں یہ ہوا تھا کہ موسیٰ عام لوگوں کے رہنے کے علاقے میں گئے تھے، وہاں سناٹے پڑے ہوئے تھے، سنسان راستے تھے، دو لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں۔ ہذا، یہ، یعنی ایک تو من شیعتی ہی، اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، وہذا، اور یہ یعنی دوسرا من عدوہ، اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ ایک سبطی تھا اور ایک قبطی تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے قبطیوں کا ظلم بنی اسرائیل پر دیکھ رہے تھے۔ اب لڑائی ہو رہی تھی، کیا ہوا؟ فاستغاثہ الذی، پس مدد طلب کی اس سے، اس نے جو من شیعتی ہی، اس کے گروہ میں سے تھا۔ سبطی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کا ظلم بنی اسرائیلیوں پر بچپن ہی سے دیکھتے آ رہے تھے، تو جیسے ہی سبطی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا کہ وہ اسے قبطی سے چھڑائیں، تو حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے چلے گئے۔ فوکزہ، تو گھونسا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ فوکزہ کا جو لفظ ہے وکزہ سے ہے۔ وکزہ کہتے ہیں ہاتھ سے گھونسا بنا کر سینے پر مارنا یا پشت پر مارنا۔ اب حضرت موسیٰ نے باقاعدہ پنچ بنایا اور سینے پر مارا یا پھر اس کی پشت پر مارا، یعنی ہٹانے کی کوشش کی۔ فقضى علیہ، تو پوری کر دی اس پر، یعنی زندگی، مر گیا وہ، اس کی موت کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا اس قبطی کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سب کچھ بہت سڈن ہوا، بہت اچانک ہوا۔ اب ان دونوں کی کسی بات کو لے کر لڑائی ہو رہی تھی، اور قبطی جو تھا وہ بنی اسرائیل کے شخص پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں قبطیوں کے خلاف نفرت پہلے سے موجود تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے قبطی کو گھونسا مارا، سبطی کو نہیں مارا، قبطی کو گھونسا مارا۔ اور آپ علیہ السلام ماشاءاللہ باڈی بلڈر تھے، بہت طاقتور تھے، ایک گھونسے کا لگنا تھا، اس کا تو کام ہی تمام ہو گیا۔ کہا جاتا ہے بہت کوئی بوڑھا سا شخص تھا، ایک گھونسا کھایا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا صحت تھی۔ اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام محل کے آرام سے نکلیں اور آگے جو ان کو منصب ملنے والا ہے اس کے لیے پریپیئر ہوں، تھوڑی مشقتوں سے گزرے، کیونکہ محل میں تو وہ بہت اعلیٰ زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہ تو پریشان ہو گئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ماننا تو نہیں چاہتے تھے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ شیطان کے کام میں سے ہے۔ فوراً سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی مان لی، اس قتل کو جسٹیفائی نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سلیم فطرت انسان تھے، انہوں نے اپنی غلطی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، کوئی تعویل نہیں دی۔ انہو، یقیناً وہ، عدوٌ، دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا، مبین، کھلم کھلا۔ یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ شیطان انسان کے لیے کیسا دشمن ہے۔ ایسا دشمن ہے جو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں، کھلم کھلا دشمن ہے۔ obviously یہ بات بھی ان کی ماں نے ہی ان کو بتائی ہوگی کہ دیکھو کچھ غلط نہیں کرنا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے۔
اچھا یہ قتل محض کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا، ایک قبطی کا قتل تھا جو بہت بڑے فتنے کا سبب بن سکتا تھا، بہت بڑا میس کریٹ ہو سکتا تھا. لو کلاس کے شخص نے اپر کلاس کے شخص کو مار ڈالا تھا. اب کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام لوئر کلاس سے ہیں؟ یہ انڈرسٹوڈ تھا، کیونکہ آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں جب موسیٰ تابوت میں آئے تھے تو جس سائڈ سے وہ بہہ کر آئے تھے انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ کسی بنی اسرائیلی کا ہی بچہ ہے، کیونکہ اگر یہ قبطیوں میں سے کسی کا بچہ ہوتا تو وہ کلیم کر دیتا، اور وہ کیوں اپنے بچے کو دریا میں بہاتا؟ اس کو تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا. تو انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی کسی کا بچہ ہے. ایک لو کلاس کے شخص نے اپر کلاس کے بندے کو مار دیا تھا تو بہت بڑا مسئلہ تو بننا تھا. موسیٰ اس سچویشن کے انجام کو سوچ کر پریشان ہو رہے تھے. کہا کہ مجھ سے یہ کام شیطان نے کروایا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ فتنے کھڑے ہوں. اب اس قبطی کو کس نے قتل کیا تھا پبلکلی کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اس وقت سناٹے پڑے ہوئے تھے، راستے سنسان تھے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر موسیٰ اور اس قبطی کے علاوہ اور اس سبطی کے علاوہ، یعنی بنی اسرائیل کا جو ایک شخص تھا اس کے علاوہ یہ 3 لوگ ہی وہاں موجود تھے. ایک تو ان میں سے مر گیا، موسیٰ تو بتانے والے نہیں تھے. اب ڈر کس کا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا جو شخص ہے یہ راز فاش نہ کر دے. اس شخص کا قتل پولیٹیکل ایشو بن گیا کہ کس نے مارا اس کو، اور مار کے چلا گیا، اننون بندے نے مارا. بہت بڑا ایشو بن گیا. انویسٹیگیشن زوروں پر شروع ہو گئی. ظاہر حکمرانوں میں سے کسی ایک حکمران کو مار دیا جائے تو کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں. قال، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، اپنی غلطی پر شرمندہ تھے. اچھا ان کو بھی نبوت نہیں ملی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں سے انہوں نے سیکھا تھا کہ ہر غلطی پر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، کیونکہ غلطی اللہ کے حضور پکڑ کا سبب بن سکتی ہے. انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک ظلم کیا ہے میں نے اپنی جان پر. حالانکہ آپ دیکھیں تو انہوں نے ارادتاً قتل کیا بھی نہیں تھا، نادانستہ طور پر ان سے قتل ہو گیا، تو بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی، پس بخش دے مجھ کو، اللہ تو مجھے بخش دے، کیونکہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. فغفر لہ، تو اس نے بخش دیا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کسی خاص واسطے سے یہ بات ڈال دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. جیسے ہم کسی غلطی کی معافی مانگتے ہیں ہمارا دل ریلیکس ہو جاتا ہے، ہم نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو دل کہتا ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی معاف کر دی ہوگی. ہمیں تو شیورٹی بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں تو حضرت موسیٰ کی غلطی معاف کر دی گئی، اس کی شیورٹی بھی دی ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے. تو ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے یہاں سے، وہ یہ کہ اللہ کے حضور ہر غلطی کی توبہ ہے، معافی ہے. اس لیے ہر غلطی کے ساتھ سچی توبہ کو لگا لینا چاہیے. لیکن معافی کی شرط ہے وہ یہ کہ ضمیر کی پہلی آواز پر فوراً اعتراف کیا جائے. دیکھیں جب آپ سے غلطی ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں کیا، اس وقت فوراً سے ایکسیپٹ کریں. جب ہم جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، تعویلیں دیتے ہیں، تو ضمیر کی آواز دب جاتی ہے، پھر آپ کی سوری میں وہ بات بھی نہیں رہتی. اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی ضمیر کی پہلی آواز آپ کو آئے فوراً سے اعتراف کر لیں، دل سے معافی مانگ لیں، اور غلطیوں پر کبھی بھی تعویل نہ دیں. ہم اپنی غلطیوں پر تعویلیں دیتے ہیں، پھر ہم وہی غلطی دوبارہ کرتے ہیں اور بڑے دلیر ہو کر کرتے ہیں. غلطی کو چھپانے میں بھی طاقت لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ غلطی کو چھپانے میں بھی طاقت لگتی ہے، لیکن اس سے کم طاقت اس کو مان لینے میں لگتی ہے. مشکل کون سا کام لگتا ہے؟ غلطی کو مان لینا. لگتا ہے کہ جان ہی چلی جائے گی، یعنی بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. غلطی کو چھپانے میں آسانی محسوس ہوتی ہے،
لیکن غلطی کو چھپانے میں زیادہ طاقت لگتی ہے اور لائف ٹائم آپ کو وہ طاقت لگانی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کو اپنی غلطی کو چھپانا ہے. لیکن جب آپ غلطی مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، بس پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، بوجہ اس کے جو احسان کیا تو نے مجھ پر. احسان سے مراد یہاں پر گناہ کی معافی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر کے جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، فلن تو ہرگز نہیں، اکونا ہوں گا میں، ظہیرا للمجرمین، مددگار مجرموں کے لیے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری سوری کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. اور یہاں پر مجرمین سے مراد فرعون اور آل فرعون ہے، اور اس سے مراد ہر مجرم بھی ہے. اب یہاں پر یہ جو وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ میں کسی مجرم کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو کیا اس سے پہلے موسیٰ سپورٹ کرتے رہے ہیں؟ پھر وہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آبویسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی مجرم کو سپورٹ نہیں کیا ہوگا، پھر وہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مجرم سے مراد وہ سبطی تھا جو آپ سے جرم کروانے کا باعث بنا تھا. ہو سکتا ہے اس کا بھی کچھ قصور ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے؟ آئندہ میں اس بنی اسرائیلی کے شخص کی ہیلپ نہیں کروں گا، مدد نہیں کروں گا. کیونکہ آپ علیہ السلام نے بلا تحقیق سپورٹ کر دیا تھا نا، پھر بعد میں ان کو پتا چلا ہو کہ قصور تو اس کا بھی تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آئندہ کسی مجرم کے لیے سپورٹیو نہیں بنوں گا. اور دوسری تفسیر کے مطابق موسیٰ نے اس کافر اور ظالم حکومت کا ساتھ دینے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا کہ آئندہ سے میں اب اس محل میں رہوں گا ہی نہیں، مجھے اب فرعون کے محل میں رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ظالم حکومت ہے، ایک کافر حکومت ہے، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے معافی مانگ کر اپنا نامہ اعمال صاف کر لیا. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا، فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا یا اللہ میرا گناہ بخش دے، تو پروردگار نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے. اس نے پھر گناہ کیا اور کہا اے میرے مالک میرا گناہ بخش دے. پروردگار نے فرمایا میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے. اور اس نے پھر گناہ کیا اور کہا اے پالنے والے میرا گناہ بخش دے. پروردگار نے کہا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے. اے میرے بندے اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں ایسا نہیں کہا جا رہا کہ آپ اور میں بس غلطیاں کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے جائیں، نہیں، یہ معنی نہیں ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. ایک ہی غلطی کو بار بار ریپیٹ کرنا اور انٹینشنلی ریپیٹ کرنا، اپنے ارادے کے ساتھ ریپیٹ کرنا، یہ توبہ کا مذاق بنانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز آپ کی نیت نہیں ہوتی، وہی غلطی بھی ریپیٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ سچی توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گی، تو اس صورتحال میں انشاءاللہ آپ کی توبہ کی اصلیت یا آپ کی توبہ کی ریالٹی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آیا یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو یہاں اس حدیث میں سچے تائب کی بات ہو رہی ہے، جس کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا. یعنی اس نے استغفار سے اپنا نامہ عمل بھر دیا ہے، اس نے ہر غلطی کے ساتھ سچی توبہ کو لگا دیا ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں، آیت نمبر 17 میں حضرت موسیٰ کس چیز کو نعمت کہہ رہے ہیں؟ گناہ کی معافی کو نعمت کہہ رہے ہیں. کبھی میں نے اور آپ نے اس اعتبار سے غور کیا کہ ہم جو توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور، ہم جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، ہمیں جو اللہ استغفار کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی نعمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ان استغفارات کی وجہ سے معاف کرے گا. ہم نے کب نعمت سمجھا اس کو؟ ہم کب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ریلیکس ہو گیا ہے، اب میں آئندہ غلطی نہیں کروں گی، آئندہ کبھی کسی
غلط چیز میں انوالو نہیں ہوں گی، بہت کم. اس وقت آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، لیکن ان کے اندر احساس کتنا زیادہ ہے. یہ ابھی آپ کی طرح میری طرح عام انسان ہے، نبی نہیں بنائے گئے ہیں. ان کے اندر احساس دیکھیے، آپ شعور دیکھیے. کیونکہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو سب سے بڑی تکلیف ہم خود ہی کو دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں نا اس غلطی کی، تو سب سے بڑا انعام بھی اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں. تو یہ سوچیں کہ کیا گناہوں کا معاف ہو جانا بھی نعمت ہے؟ واقعی بہت بڑی نعمت ہے. کل آپ کو قیامت کے دن اس گناہ کا کوئی جواب نہیں دینا ہوگا، کوئی سزا آپ کو نہیں اٹھانی ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ.